اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك. وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من عذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود قدم صدق إنك مع الحسين الذي بذل موجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شاعر اہل بیت جناب صدا لکھوی صاحب مرحوم، سجاد بارہ بنکوی صاحب مرحوم، اور اعجاز حسین ابن ارشاد حسین صاحب مرحوم، رنکو مرزا ابن محمد حسن صاحب مرحوم، سید واحد علی ابن ناصر حسین کاظمی بانو بنت ارشاد حسین صاحب مرحوم کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اور خطیب اہل بیت علی جناب مولانا محسن جعفری صاحب قبلہ تعالی کے لیے بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیں، اور یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ 29 محرم کو آغا باقر کے امامباڑے میں شب میں ٹھیک 8 بجے مجلس رضا منعقد ہوگی مولانا محسن جعفری صاحب کے دیسے کی۔ اس مجلس کو خطیب صداقت علی جناب مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں، اور اب میں گزار ہوں جناب مصطفیٰ مہندی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور سلطانی فرمائیں باواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ ایک سورہ فاتحہ جناب حسنین جاوید صاحب ابن سکندر آغا صاحب کی رکو پڑھ کر نعرہ صلوات۔ چار مصرے بارگاہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں، اسپاس فرمائیں۔ تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا، تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا، ذرات کربلا کا مقدر جگا دیا، ذرات کربلا کا مقدر جگا دیا، قدموں نے تیرے دشت کو معراج بخش دی، قدموں نے تیرے دشت کو معراج بخش دی، فرش زمین کو عرش مولا بنا دیا، قدموں نے تیرے دشت کو معراج بخش دی، فرش زمین کو عرش مولا بنا دیا، تو نے حسین
خاک کا نعرہ صلوات. ایک سلام شہزادی بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیش کرتا ہوں. اسمات فرمائیں. ایک مل جل کے اور درود پڑھ دیں آپ حضرات. ختم ہے فصل کمان بول رہی ہیں زینب. ختم ہے فصل کمان بول رہی ہیں زینب. کون بولے گا جہاں بول رہی ہیں زینب. کون بولے گا جہاں بول رہی ہیں زینب. تیر و شمشیروں سے نہ یا کے ستم کے لشکر. تیر و شمشیروں سے نہ یا کے ستم کے لشکر. ارے تھک گئی سب کی زبان بول رہی ہیں زینب. تھک گئی سب کی زبان بول رہی ہیں زینب. اے یزید سے بڑی اس سے بڑی اے یزید سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی. وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہیں. اے یزید سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی. وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہیں زینب. چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ. چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ. اپنے بابا کی زبان بول رہی ہیں. چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ. اپنے بابا کی زبان بول رہی ہیں زینب. ختم ہے فصل کمان. فاتحہ. مومنوں بے کسو بے یار ہیں مظلوم حسین.
مومنوں بے کسو بے یار ہیں، مظلوم حسین سخت آفت میں گرفتار ہیں، مظلوم حسین۔ ایک جوان اس کا بھتیجا تھا، حسن کا بیٹا، شب کو وہ دولہا بنا، صبح وہ شہیدوں میں ملا۔ اس کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی تھی، ماں دلہن کو لیے سرننگے نکل آئی تھی۔ دوسرا غم ہے یہ ایک بھائی تھا اس کا صفدر، جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے قمر۔ حیف ہے دفن ہوئی رات کو جس کی مادر، غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیا کیا دیکھا، جشن افلاق میں زینب کو کھلے سر دیکھا۔ تیسرا حادثہ میں کیا کہوں، پھٹتا ہے جگر، اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا اکبر، برچھیوں سے ابھی مارا گیا وہ رش کے قمر۔ حیف ہے دفن ہوئی رات کو جس کی مادر، غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیا کیا دیکھا، جشن افلاق میں زینب کو کھلے سر دیکھا۔ مومنوں بے کسو بے یار۔ یہ دو اعلانات وسیع سماعت فرما لے کہ کل شیروزہ کاظمین میں صبح 10 بجے جناب 10:30 بجے صبح 10:30 بجے جناب تنیہ بھائی کی والدہ مرحومہ کے سویوم کی مجلس منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اور یہ بھی اعلان سماعت فرما لے کہ 26 محرم سے 30 محرم تک پڑان کی مسجد پر جو خمسۂ مجالس منعقد ہوتا ہے انشاءاللہ امسال بھی ہوگا، اور ان مجالس میں آفتاب خطابت علی جناب مولانا میثم جدید صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں ان مجالس میں بھی شرکت کی گزارش ہے۔ میں گزار ہوں خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ نخوی کی کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اس کو بیٹا ادھر رکھ دو سامنے۔
حضرات، ایک تو یہ اعلان بغور سماعت فرما لیں، یہ ان افراد کے لیے خاص اعلان ہے کہ جو اپنی بائک، موٹر سائیکل یا اپنی گاڑی سے یہاں مجالس میں تشریف لا رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ پارکنگ کا انتظام شیعہ یتیم خانے میں کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی گاڑیاں روڈ پر یا روضے کے سامنے نہ کھڑی کریں تاکہ آنے جانے والوں کو کوئی زحمت نہ ہو، خاص کر کے مریض جو ایمبولینس میں جاتے ہیں یا جو بیمار افراد ہیں یا جو کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں، ان حضرات کو کسی طرح کی کوئی زحمت نہ ہو۔ اس لیے آپ سے بس ادب گزارش ہے کہ اپنی گاڑیاں آپ یتیم خانے کی پارکنگ میں کھڑی کریں، عین مہربانی ہوگی۔ اور یہ یوٹیوبر چائے والا کی جانب سے زیارت کربلا 40 کا قرعہ 25 محرم کو کربلا دین الدولہ میں نکالا جائے گا۔ اس کا ہدیہ 200 روپے ہے۔ کاظمین میں کاؤنٹر لگا ہے، آپ سب لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور کل صبح اسی روضہ کاظمین میں تنے بھائی کی والدہ مرحومہ کی پنجم کی مجلس ہے، سیوم کی مجلس ہے، جس کو میں ہی خطاب کروں گا۔ آپ حضرات سے شرکت گزارش ہے، اور ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کے وہ تمام مومنین جو ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں، خصوصاً مولانا محسن جعفری صاحب مرحوم، ان کے دونوں برادران احسن مرزا صاحب اور ہمارے گڈو صاحب جو ہر سال یہاں سوسخانی کرتے تھے، اور اس وقت جتنے مومنین بیٹھے ہیں ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ان سب کو سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ غیر المغضوب علیہم فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر واللیال العشر۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ڈبوں میں ادھر آگئے حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران حضرات اسیران کربلا، بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسینی اکادمی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس خمسہ مجالس میں آج یہ دوسرا روز ہے۔ قرآن اور کربلا کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے کل پہلی مجلس تھی، اور پہلی مجلس ہی سے میں آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں، مگر جو افراد کل نہیں تھے ان کی یاد دہانی کے لیے چند فقرے آج بھی عرض کرنا مقصود ہے کہ میں نے اس موضوع یعنی قرآن اور کربلا کے عنوان سے گفتگو کے لیے جس سورہ فجر کی اولین آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سورے کو ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورۃ الحسین علیہ السلام کہا ہے۔ اس سورے کو امام نے امام حسین السلام کا سورہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ اسی سورے میں اللہ نے مولا حسین سے خطاب فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ
مرضیہ کہ اے نفس مطمئن پلٹ آ اپنے رب کی جانب سے اس عالم میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہو جا. راضیتم مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہو جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. تو یہ سورہ سورۃ الحسین کہلاتا ہے. اور اس کی ابتدائی آیتیں یعنی والفجر، جس میں اللہ نے قسم کھائی صبح کی، واللیل العشر، اور قسم کھائی 10 راتوں کی. دیکھیے یہ قسم اہمیت کی جانب لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. چنانچہ قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف قسمیں ہیں. کہیں والشمس ہے، کہیں والقمر ہے، کہیں والقلم ہے. مختلف جگہوں پر قسمیں کھائی جا رہی ہیں تاکہ جن اشیاء کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت سمجھ میں آئے. اب یہ جو سورہ فجر میں اللہ نے صبح کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی، تو شیعہ علماء کے ساتھ غیر شیعہ علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ صبح، جس صبح کی قسم کھائی جا رہی ہے، وہ وہی صبح ہے جس کو مولا حسین کی شہادت کے آفتاب نے اسلام کے مقدر کی صبح قرار دیا. اور وہ 10 راتیں وہی 10 راتیں ہیں کہ جن کے اندھیروں کو بھی مولا حسین نے ہدایت کے اجالوں میں تبدیل کر دیا. یعنی ان آیتوں کے ذریعے اللہ قاریان قرآن کو قرآن کی جانب، کربلا کی جانب متوجہ کر رہا ہے تاکہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ کربلا کو ذہن میں رکھا جائے. یہ میں کل بھی عرض کر چکا کہ اس لیے کہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا صرف ایک جنگ نہیں ہے، کربلا صرف ایک زمین نہیں ہے، بلکہ کربلا قرآن کو سمجھنے کا ایک آسان ترین راستہ ہے. خاص کر کے نوجوانوں کے لیے جن کے پاس مطالعے کا وقت نہیں ہے، اگر وہ مفاہیم قرآن کو، اگر وہ قرآن کی گہرائیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن اشارے کا نام ہے اور کربلا قرآن کے اشاروں کے آئینے کا نام ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن اشارے کا نام ہے اور کربلا قرآن کے آئینے کا نام ہے. قرآن تحریر کا نام ہے، کربلا قرآن کی تصویر کا نام ہے. اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کا بہترین راستہ کربلا ہے. اب میں آج سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں اور کربلا تک پہنچیں تو قرآن کو سمجھانے کے لیے کربلا بہترین ذریعہ ہے. اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں جہاں اللہ نے احکام عبادات بیان کیے ہیں، جہاں ماضی کے واقعات بیان کیے ہیں، وہیں قرآن میں اللہ نے اپنی معرفت کے لیے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے اور اپنی مختلف صفتوں کا ذکر دامن قرآن میں کیا. مگر جتنی بھی صفتیں اللہ نے اپنی قرآن میں بیان کی ہیں، ان تمام تر صفات میں، بہت توجہ سنیے گا، ان تمام تر صفات میں 2 صفتوں کی جانب سب سے زیادہ متوجہ کیا گیا. اور ان 2 صفتوں میں ایک صفت کو صفت رحمت کہتے ہیں اور دوسری صفت کو صفت قدرت کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا بھائی، ذرا سی ایک تمہیدی گفتگو ہے، اگر آپ ملاحظہ فرما لیں تو بات آسان ہو جائے گی، بات منزل تک پہنچ جائے گی کہ پورے قرآن میں یوں اللہ نے اپنی بہت سی صفتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جن صفات کا تذکرہ کیا اور جن صفتوں کی جانب متوجہ کیا ہے، اس میں ایک ہے صفت رحمت اور ایک ہے صفت قدرت. صفت رحمت کی بنیاد ہی پر اسے رحمان و رحیم کہا جاتا ہے اور صفت قدرت ہی کی بنیاد پر اس کو قادر و قدیر کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. بھائی توجہ سنیے گا، صاحبان فہم بیٹھے. یہ 2 صفتیں آپ کو قرآن میں مسلسل ملیں گی، ایک صفت رحمت اور ایک صفت قدرت. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ایک تو 114 سوروں میں، 113 سوروں میں ابتدائی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلسل اللہ اپنی رحمت کی جانب متوجہ کر رہا ہے. 114 سوروں میں 113 سوروں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. اور پھر صفت قدرت اتنا زور ہے کہ جہاں بھی اللہ نے کسی نبی کا ذکر کیا، کسی معجزے کا ذکر کیا، وہاں فوراً اعلان ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیکھیں صفت رحمت اور صفت قدرت سب سے زیادہ ان 2 صفتوں پر زور دیا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو کربلا تک پہنچاؤں گا اس راستے سے، لیکن پوری توجہ سے سنیے گا کہ صفت رحمت
سب سے زیادہ زور صفت رحمت اور صفت قدرت پر ہے۔ ایک تو 113 سوروں میں آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی اللہ کی صفت رحمت کی جانب اشارہ ہے، اور پھر اللہ نے جو اپنے کو تواب کہا، اپنے کو غفار کہا، اپنے کو غفار الذنوب کہا، اپنے کو رؤوف العباد کہا، وہ بھی اپنی صفت رحمت سمجھانے کے لیے۔ بھائی اللہ جو رحمان الرحیم ہے تو یہ بھی اس کی صفت رحمت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، اللہ جو غفار الذنوب ہے یہ بھی اس کی صفت رحمت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ اور بات صرف اتنی نہیں ہے بھائی، اللہ کا رحمان الرحیم ہونا ہی صفت رحمت پر دلالت نہیں ہے، بلکہ مومنین کا مرحوم ہونا بھی اس کی صفت رحمت کی دلیل ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ سنیے گا جانے کی رات بھائی، سب لوگ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ سنیے گا بھائی، اللہ کا رحمان و رحیم ہونا بھی اللہ کی صفت رحمت پہ دلالت ہے، اور مومنین کا دنیا سے جانے کے بعد مرحوم ہونا۔ بھائی جیسے رحمان و رحیم کا مصدر بھی رحمت ہے، ویسے ہی لفظ مرحوم کا مصدر بھی رحمت ہے، رحمتی سے مرحوم بنا ہے۔ بھائی مرحوم کا مطلب کیا ہے؟ جس پہ اللہ کی رحمت نازل ہو وہ مرحوم کہلاتا ہے، جیسے جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ ملعون کہلاتا ہے۔ جس پہ اللہ کا غضب نازل ہو وہ مغضوب کہلاتا ہے، ویسے ہی جس پہ اللہ کی رحمت نازل ہو وہ کہلاتا ہے مرحوم۔ یہ لفظ ہمارے آپ کے معاشرے میں بہت عام ہے، یہ مرحوم، وہ مرحوم، یہ ان مرحوم کا ذکر، یہ ان مرحوم کا ذکر، لیکن میں آج آپ کے سامنے اس لفظ مرحوم کی تشریح کر کے جانا چاہتا ہوں۔ لفظ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت میں آنے والا مرحوم کہلاتا ہے، اور یوں زندگی بھر ہم اللہ کی رحمتوں سے سرشار رہتے ہیں، لیکن لفظ مرحوم کسی کے لیے زندگی میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو ہمارے یہاں یہ لفظ مرحوم جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے جس کا انتقال ہو جائے، جو دنیا سے چلا جائے، اسے مرحوم کہا جاتا ہے۔ تو آخر یہ کیا سبب ہے؟ بھائی زندگی میں بھی ہمیں اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں ہم کو مرحوم نہیں کہا جاتا۔ مرحوم کب کہا جاتا ہے؟ جب ہم دنیا سے چلے جائیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ بھائی دیکھیں بہت سے الفاظ بولے جاتے ہیں لیکن نوجوان شاید ان کو سمجھ نہیں پاتے ہوں گے۔ لفظ مرحوم کا استعمال کب ہوتا ہے؟ جب ایک مومن دنیا سے چلا گیا تو مرحوم کہا گیا۔ مرحوم کا مطلب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ مرحوم کسے کہتے ہیں؟ تو جیسے پیغمبر اسلام نے اپنی حدیثوں کے ذریعے بتایا کہ متقی کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، یا علی حب کا تقوی والایمان، مومن کون ہے یہ بھی نبی نے بتایا، متقی کسے کہتے ہیں یہ بھی نبی نے بتایا، ویسے ہی مرحوم کسے کہتے ہیں یہ بھی نبی ہی نے وضاحت کی ہے۔ امام طبری نے تاریخ طبری میں لکھا کہ جب پیغمبر نے اعلان غدیر کیا، اعلان میدان غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان سنایا، آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو آگے بلایا، کجاووں کا ممبر بنایا، تو اس میں اعلان ولایت سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں پیغمبر نے مولا علی کے تعارف کے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا یا علی مرحوم وہ ہے جو آپ کی ولایت کی تصدیق کرے۔ سنیے گا بھائی، انشاءاللہ وضاحت ہوگی تو کوئی خاموش نہ رہے گا۔ فرمایا یا علی مرحوم وہ ہے جو آپ کی ولایت کی تصدیق کرے۔ تو اس کا مطلب حدیث رسول کے مطابق ولایت علی کی تصدیق کرنے والا مرحوم کہلاتا ہے، جو مولا علی کی ولایت کی تصدیق کرے وہ کہلاتا ہے مرحوم۔ مگر ہم آپ زندگی میں کسی مولائی کو مرحوم نہیں کہتے، حالانکہ زندگی بھر ایک آدمی یا علی کے نعرے لگائے مرحوم نہیں کہلاتا، علی علی کہے مرحوم نہیں کہلاتا، علی ولی اللہ پڑھے مرحوم نہیں کہلاتا۔ مرحوم کب کہلاتا ہے؟ جب دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بھائی مولا علی کی عشق کا اظہار کرنے والے مولائی کہلاتے ہیں، مرحوم نہیں کہلاتے۔
توجہ فرمائیے گا. مرحوم کب کہا جاتا ہے؟ جب انتقال ہو جائے، جب مر جائے. تو اس کا سبب یہ ہے کہ نبی نے فرمایا اے علی، جو آپ کی ولایت کی تصدیق کرے. بھائی تصدیق کا لفظ استعمال کیا، تصدیق کرے. اور تصدیق صرف سن کے نہیں ہوتی، تصدیق کے لیے دیکھنا ضروری ہے. بڑا میرے قریب آئیے گا. بھائی جو سن کے کی جائے وہ تصدیق نہیں ہے، جو آنکھوں سے دیکھ کے کی جائے وہ تصدیق ہے. اب ہم زندگی بھر مولا علی کے فضائل سنتے ہیں، مرحوم نہیں کہلاتے. فضائل سناتے ہیں، مرحوم نہیں کہلاتے. تو جو ہمارے یہاں مرحوم کہلاتے مرنے کے بعد، اس لیے کہ تصدیق تب ہوتی ہے کہ جسے سنا اسے دیکھ لیا جائے. بھائی مرحوم کہتے، تصدیق کہتے ہیں سننے کے ساتھ دیکھنے کو. بھائی بڑے سے بڑا مولائی زندگی میں مرحوم نہیں کہلاتا، مرنے کے بعد کہلاتا ہے. اس لیے کہ جس کے بارے میں زندگی بھر سنتا ہے، موت کے وقت اسی کو سراہنے دیکھتا ہے. اچھا رکھ کے سنیے گا بھائی. اب بچے سمجھے، یہ جو کہہ رہے ہیں مولا سلامت رکھیں، انہیں مولا ہی کہا جائے گا، مرحوم نہیں. سمجھا بھائی؟ میں مولا کے فضائل پڑھ رہا ہوں، ابھی مجھے مولا ہی کہا جائے گا، ذاکر کہا جائے گا، مرحوم نہیں. مرحوم کب کہا جاتا ہے؟ جب انسان قبر میں چلا جائے. بھائی نبی نے فرمایا جو ولایت کی تصدیق کرے وہ مرحوم ہے. تصدیق کے لیے دیکھنا ضروری ہے. سننے کے بعد جب دیکھ لیں تو تصدیق ہوتی ہے. اسی لیے قبر میں پہلے کاندھا ہلا کے تلقین سنائی جاتی ہے. بھائی پہلے کاندھا ہلا کے تلقین سنائی جاتی ہے، پھر قبر کے پٹنوں کے پردوں میں زیارت کرائی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو سنیں اذان گرامی، میں بات کر رہا تھا صفت رحمت کی، کہ اللہ نے سب سے زیادہ زور دیا ہے صفت رحمت پر. اس کا رحمان و رحیم ہونا صفت رحمت پہ دلالت ہے. ہمارا مرحوم کہلانا صفت رحمت پر دلالت ہے. اور پھر اللہ نے، سنیے گا انشاءاللہ دعا دے کے جائیے گا، اللہ نے صرف صفت رحمت پر زور نہیں دیا. اب یہ جملہ آخر تک پہنچ گیا تو میری گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. اللہ نے صرف اپنی صفت رحمت پر زور نہیں دیا، اللہ نے صفت رحمت کو ایک جسم دیا. توجہ فرمائیے گا، اللہ نے صفت رحمت کو ایک پیکر دیا، ایک جسم دیا. جب صفت رحمت جسم میں ڈھلی تو رحمت للعالمین کہلائی. دیکھیں یہ تو ایک فقیر کی بددعا ہے میرے ساتھ کہ میں کہیں چلا جاؤں، لاؤڈ اسپیکر کے معاملے میرا مقدر خراب تھا، خراب ہے، خراب رہے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس سے بھیا کچھ نہیں ہوئے، یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پردے کے پیچھے کا معاملہ ہے نا. یہ جو پردے کے پیچھے لاؤڈ اسپیکر کے منتظم بیٹھے ہیں، یہ سارے تماشے ان کے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج تک لاؤڈ اسپیکر سیٹ کرنا نہیں آیا. خیر چلیے، بہرحال میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کی آواز سے صلوات مجھ تک آ جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں،
اللہ نے صفت رحمت کو ایک جسم دیا، ایک پیکر دیا. اسی صفت رحمت کا نام ہے رسول، اسی صفت رحمت کے جسم کا نام ہے نبی. اللہ نے پیغمبر اسلام کے جسم کو صفت رحمت کا پیکر بنایا ہے. بھائی صفت کو ایک جسم دے دیا، اسی جسم کا نام ہے نبی. اسی لیے نبی کا لقب ہے رحمت للعالمین، کہ وہ عالمین کے لیے رحمت ہے. ان کا پورا جسم اللہ کی رحمت کی صفت ہے. صفت کو پیکر میں ڈال دیا، صفت کو جسم میں ڈال دیا. اسی لیے سورہ نساء میں اعلان ہوا کہ اے گناہگاروں، اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہو تو تم پیغمبر اسلام کے پاس آؤ. اگر وہ تمہارے لیے توبہ کریں گے تو تم مجھے رحیم پاؤ گے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ رحمان و رحیم ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے جب تم میرے پیغمبر کے پاس، میرے حبیب کے پاس، میرے نبی کے پاس آؤ گے تب تم مجھے رحیم پاؤ گے. اس کا مطلب اس کی رحمت ڈائریکٹ نہیں ملے گی، وایا رحمت للعالمین ملے گی. توجہ فرمائیے گا. اس نے قانون بنایا ہے کہ جب نبی تمہارے لیے دعا کریں گے تو میں رحم کروں گا، جب تم نبی کے پاس آؤ گے تب میں رحم کروں گا، تم مجھے رحیم پاؤ گے. مگر کب؟ جب حبیب کے پاس، رحمت للعالمین کے پاس آؤ گے. یہ قانون بنا کہ اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو نبی سے دعا کراؤ. اب یہ ہے عظمت نبی کہ جب تک نبی دعا نہ کریں اللہ رحم نہیں کرے گا. جب تک نبی دعا نہ کریں اللہ رحم نہیں کرے گا. مگر یہی نبی ہیں. جنگ بدر ہے، اور جنگ بدر میں ایک خوخار دشمن تھا جس کا نام تھا نوفل. سنیے گا، جنگ بدر میں ایک دشمن تھا جس کا نام تھا نوفل. یہ اتنا خطرناک تھا کہ جب نبی کو خبر ہوئی کہ دشمنوں کے ساتھ نوفل آیا ہے تو نبی نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم اکفنی من شرہ، اے اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ. بھائی نبی اپنے کو محفوظ کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نوفل کے شر سے محفوظ کر. ادھر دعا کے لیے نبی کے ہونٹ ہلے، ادھر میدان میں علی کے ہاتھ چلے. توجہ فرمائیے گا. ادھر نبی کے ہونٹ ہلے، ادھر مولا علی کا ہاتھ چلا، نوفل کا سر تن سے جدا ہوا. مولا علی مسکراتے ہوئے نبی کے پاس آئے. نبی نے کہا یا علی نوفل کا کیا ہوا؟ کہا یا علی تلوار کی ٹھوکر سے جہنم میں ڈال دیا. سنیے گا، کہا یا علی اسے جہنم، یا نبی اللہ اسے میں نے جہنم پہنچا دیا. اب جملہ سنیے گا، نبی نے کہا خدا کا شکر ہے کہ میری دعا تیرے ذریعے قبول ہوئی. ارے بھائی جملے کا لطف نہیں لیا. نبی مولا علی سے کہہ رہے ہیں اے علی خدا کا شکر ہے کہ میری دعا تیرے ذریعے قبول ہوئی. ارے گناہگاروں کی دعائیں جس کے ذریعے قبول ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد کی دعا جس کے ذریعے قبول ہو. اللہم صلی علی محمد وآل یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں ماشاءاللہ پیچھے والے ہی بتاتے رہتے ہیں کہ وہ آگے والوں سے پیچھے نہیں ہیں. آپ سنیں غور سے. تو نبی کے جسم کو اللہ نے اپنی صفت کا مظہر بنایا ہے. نبی کا جسم صرف جسم نہیں ہے، وہ صفت رحمت کا پیکر ہے. اللہ نے صفت کو جسم دیا.
जिसे रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। इसीलिए उलमा ने पैगंबर के जिस्म के लिए लिखा कि पैगंबर इस्लाम के जिस्म में मोजज़े ही मोजज़े थे। भाई अल्लाह ने हर नबी को मोजज़े दिए, लेकिन उलमा लिखते हैं कि पैगंबर इस्लाम के, भाई बच्चे सुने, बिल्कुल नई बात आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूं कि पैगंबर इस्लाम के पूरे जिस्म में मोजज़े ही मोजज़े थे। उलमा ने लिखा कि पैगंबर के सर में भी मोजज़ा था, पैगंबर की आंखों में भी मोजज़ा था, पैगंबर के कानों में भी मोजज़ा था, पैगंबर की जबान में ही मोजज़ा था, पैगंबर के हाथों ही मोजज़ा था। भाई पैगंबर का जिस्म चूंकि सिफत रहमत का पैकर है, लिहाजा पैगंबर के पूरे जिस्म में उलमा ने लिखा मोजज़े ही मोजज़े थे। सर का मोजज़ा यह था कि हर वक्त सर पे बादल साया किए रहता था। भाई सर का मोजज़ा यह था कि हर वक्त पैगंबर के सर पर बादल साया किए रहता था। उलमा ने लिखा कानों का मोजज़ा यह था कि नबी सोने के बाद भी सुनते रहते थे। भाई आप जरा सा मुतवज्जे हो तो मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं कि भाई जब सब सोते हैं तो समाअत का दरवाजा बंद हो जाता है, मगर उलमा ने कहा नबी सोने के बाद भी सुनते रहते थे। ये इसी घर में नजर आता है, कोई सोने के बाद भी सुनता रहता है, कोई सोने के बाद नफ्स बेचता रहता है। तो जो हमारे यहाँ उलमा ने लिखा उनके कानों का मोजज़ा कि वो सोते में भी सुनते थे, सर का मोजज़ा कि उनके सर पे भी बादल का साया रहता था, का उनकी जबान का मोजज़ा कि नबी जानवरों की जबान समझते थे और जानवर नबी की जबान समझते थे। भाई नबी जानवरों की जबान समझते थे और जानवर नबी की जबान समझते थे। यह नबी की जबान का मोजज़ा था कि अगर कभी नबी किसी वहशी दरिंदे को ही बुलाते थे कि आओ, तो वह नबी के बुलाने पर आ जाता था। हैवान भी नबी के, अरे भाई आपका जहन जुड़ नहीं पा रहा है, का हैवान भी नबी के बुलाने पर आ जाता था। तो जो हमारे यहाँ उलमा ने लिखा नबी की आंखों में भी मोजज़ा था। नबी की आंखों का मोजज़ा यह था कि जैसे सामने वालों को देखते थे वैसे ही बगैर मुड़े पीछे वालों को भी देखते थे। भाई अल्लाह ने नबी को यह फजीलत दी कि सामने वालों को भी देखते रहें और पीछे वालों को भी देखते रहें, ताकि ये भी देखें कर्रार कौन है, ये भी देखें कि फर्रार का। सुनिएगा, आपको एक मंजिल तक पहुंचाना है। नबी का पूरा जिस्म मौजूदा था। हर नबी को अल्लाह ने मोजज़े दिए, हर नबी को मोजज़े दिए, लेकिन नबी का पूरा जिस्म था मजमुए मोजज़ात, और मोजज़ा जिसे मिले वो उसकी नबूवत की दलील है। मोजज़ा मिलना नबूवत की दलील है, चाहे यहां समझिएगा चाहे घर जाके समझिएगा। मोजज़ा किसकी दलील होता है? नबी होने की। जनाब नूह को मोजज़ा मिला, वो उनके नबी होने की दलील। जनाब इब्राहिम को मोजज़े मिले, वो उनके नबी होने की दलील। तो जिसके पास मोजज़ा हो वो उसके नबी होने की दलील है। तो जिसकी गोद में साहिब मोजज़ा हो, क्या यार, कहां गए अबू तालिब का कलमा ढूंढने वाले? भाई नबी ने जिसमें मोजज़ात को, अबू तालिब ने नबी के जिसमें मोजज़ात को अपनी गोद में पाला है। तो पैगंबर इस्लाम का जिस्म सिफत रहमत का पैकर था। अब सुनिएगा गुफ्तगू। भाई अल्लाह ने सिफत रहमत को जिस्म दिया तो वो जिस्म कहलाया नबी। अल्लाह ने जब सिफत रहमत को जिस्म दिया तो उसे नबी कहा गया, और जब सिफत कुदरत को जिस्म दिया तो उसे अली कहा गया। भला सलावत का सहारा दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं बहुत खास बात अर्ज कर रहा हूं, वो आपको कुरान के सिफतों के हवाले से करबला तक पहुंचाना चाह रहा हूं। भाई सिफत रहमत को जिस्म दिया तो वो जिस्म कहलाया नबी, और जब सिफत कुदरत को जिस्म दिया तो वो जिस्म कुदरत कहलाया अली। और दोनों के लिए दलीलें ही मौजूद है। सिफत रहमत को जो जिस्म दिया तो पूरे जिस्म में मोजज़े ही मोजज़े थे।
صفت قدرت کو جو جسم دیا اس میں چہرہ وجہ اللہ، آنکھیں عین اللہ، کان اذن اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ، دوست رحمت اللہ، دشمن لعنت اللہ. سنیے گا جہاں تک بھائی متوجہ ہیں آپ؟ صفت رحمت کو جو جسم دیا اس جسم میں معجزے ہی معجزے، اور صفت قدرت کو جو جسم دیا اس جسم میں نسبتیں ہی نسبتیں. نبی کا جسم ہے صفت رحمت، مولا علی کا جسم ہے صفت قدرت، دونوں کی دلیلیں موجود. جب صفت رحمت کو جسم دیا تو اسے کہا رحمت للعالمین. جب صفت، اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. صفت رحمت کو جسم دیا تو اسے کہا رحمت للعالمین. جب صفت قدرت کو جسم دیا تو اسے کہا مظہر العجائب. بھائی سنیے گا یہ لفظ، یہ القاب آپ کے سنے سنائیں. بھائی نبی کا لقب ہے رحمت للعالمین اور مولا علی کا لقب ہے ناد علیان مظہر العجائب. یہ عجائبات کا مظہر ہیں. تو نبی کا رحمت للعالمین ہونا دلیل ہے کہ وہ صفت رحمت کا جسم ہے، اور مولا علی کا مظہر العجائب ہونا. بھائی بچہ بچہ جانتا ہے، ناد علی سے کون واقف نہیں ہے؟ حافظ صاحب مرحوم نے کہا حفاظت کی دعائیں اور بھی ہیں مگر ناد علی ہے. ہمارے بھائی ہلال صاحب کہ 100 بار لے گئی سر دربار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا. سنیے گا تو بچے بیٹھے ہیں سنیں. میں نے ابھی پڑھا تھا کہ مرحوم کا کیا مطلب ہے. یہ جو لقب سنتے مولا علی کا مظہر العجائب، اس لیے کہ جس دور میں مشینیں نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، سائنس نہیں، مشینیں نہیں، اس وقت ایسی عمارتیں بنا دی کہ جن کی کوئی مثال نہیں. تو پوری دنیا کے انسانوں نے مل کے 7 ایسے بنائے، ایک اللہ نے اکیلے 14 بنائے. تو دربار ہیں آپ بھائی، میرے قریب آئیے گا. تو یہ جو 7 ونڈرز کہلاتے ہیں، 7 عجوبے، یہ کیوں کہلاتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان کا جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو عجائب کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کا کوئی ثانی نہ ہو. چلیے میں بات کو اور آسان کرتا ہوں. لفظ عجائب جمع ہے لفظ عجیب کی، اور عجیب ضد ہے لفظ عام. بھائی لفظ عام کی ضد ہے عجیب. ایک لفظ ہوتا ہے عام اور ایک لفظ ہوتا ہے عجیب. اب عام کیا ہے اور عجیب کیا ہے؟ عام کسے کہتے ہیں، عجیب کسے کہتے ہیں؟ چاہے جیسے سنیے گا، مکان میں دروازے سے اندر جائیں یہ عام بات ہے، دیوار میں دروازہ بن جائے ارے کیا میرے قریب آیا. لیکن آپ میرے ساتھ رہیے گا. عام کیا ہے، عجیب کیا ہے؟ آج بچے سمجھ کے اٹھیں گے کہ مظہر العجائب کسے کہتے ہیں. عام کیا ہے، عجیب کیا ہے؟ گھر میں دروازے سے اندر جائیں یہ عام بات ہے، دیوار میں دروازہ بن جائے یہ عجیب بات ہے، سانپ کو دیکھ کے بچہ ڈر جائے یہ عام بات ہے، جھولے میں کلے ازدر. میرے ساتھ رہیے گا. آیت پر عمل کیا جائے یہ عام بات ہے، عمل پر آیت آ جائے یہ عجیب بات ہے. ارے شکلیں دیکھ کے تلوار چلائی جائے یہ عام بات ہے، نسلیں دیکھ
سنیے گا، لاؤ بھیا پانی دو۔ بھائی ابھی دیکھیں وہ جملہ آپ کے سامنے نہیں آیا جس جملے کے لیے ساری تمہید تیار کی ہے۔ دروازے سے گھر کے اندر جائیں، یہ عام بات۔ دیوار میں دروازہ بن جائے، یہ عجیب بات۔ سانپ کو دیکھ کے بچہ رونے لگے، یہ عام بات۔ سانپ کے کلے چیر دیے جائیں، یہ عجیب بات۔ شکلیں دیکھ کے تلوار چلائی جائے، یہ عام بات۔ نسلیں دیکھ کے تلوار چلائی جائے، یہ عام بات۔ کسی کو تلوار سے مار ڈالا جائے، یہ عام بات۔ ٹھوکر سے مردہ جلایا جائے، یہ عجیب بات۔ سورج کے اشارے پر چلیں، یہ عام بات۔ سورج کو اشارے پر چلایا جائے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ عجیب بات۔ اپنی قبر میں سو جائیں، یہ عام بات۔ دوسرے کے قبر میں مدد کو آئے۔ بھائی چاہے جیسا سنیے گا، یہ عجیب بات ہے۔ ارے کوئی آدمی نماز پڑھے اور اسے خدا کا بندہ کہا جائے، یہ عام بات، مگر علی کی عبادتیں دیکھ کے بھی انہیں خدا کہہ دیا جائے۔ ارے کیا رہا عجیب بات۔ ڈیوڑی پر ستارہ آیا، عجیب بات۔ نسلیں دیکھ کے تلواریں چلائیں، عجیب بات۔ فرشتوں کو پڑھایا، عجیب بات۔ در خیبر اکھاڑا، عجیب بات۔ مرحب کو پچھاڑا، عجیب بات۔ ہم علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، دشمن بھی کہہ رہے ہیں عجیب بات، عجیب بات، عجیب بات۔ ارے عجیب بات تو یہ ہے کہ علی نے جو کیا اسے عجیب مانتے ہو اور علی کو مسئلہ جائز نہیں مانتے۔ بھئی آپ غور فرمائیں کہ مولا علی کے عمل کو عجیب مانتے، سمجھا، لیکن مولا علی کو مظہر عجائب نہیں مانتے۔ یہ مظہر العجائب ہونا اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ بس سنیے، آج کی گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ اللہ نے جب اپنی صفت رحمت کو جسم دیا تو اسے نبی کہا گیا، جب صفت قدرت کو جسم دیا تو اسے علی کہا گیا۔ ان سے ظاہر ہوتی ہیں اللہ کی قدرتیں۔ اب دیکھیں اللہ کی قدرت ہوتی کیا ہے؟ قدرت یہ ہے کہ اللہ نے ہر شے میں ایک خاص تاثیر رکھی ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں ایک خاص تاثیر ہے۔ آگ کی تاثیر ہے گرم ہونا، پتھر کی تاثیر ہے سخت ہونا، برف کی تاثیر ہے سرد ہونا، توجہ فرمانے کے نہیں آپ، لوہے کی تاثیر ہے سخت ہونا۔ اب قدرت کسے کہتے ہیں؟ آگ جس کی تاثیر گرم ہونا ہے، اگر وہ سرد ہو جائے تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل۔ دیکھیں کچھ باتیں مجبوراً دہرانا پڑتی ہیں۔ ایک تو یہ دہراتا رہتا ہوں کہ شاعروں کا مقدر خطیبوں سے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ شعرا بیٹھے، ان سے تو کہا جاتا ہے وہ شعر جو وہاں پڑھا تھا پھر پڑھ دیجئے، وہ جو قطع وہاں پڑھا تھا پھر پڑھ دیجئے۔ ہم سے کوئی نہیں کہتا وہ جو نقطہ وہاں پڑھا تھا پھر پڑھ دیجئے۔ ہم خود ہی ڈھیڑ بن کے پڑھ لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسرے گرمی ہے، گرمی ہے، گرمی ہے، حبس ہے اپنی جگہ۔ امام نے کہا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ اس کا مطلب اہل بیت کی محبت میں ہوتی ہے ٹھنڈک، اور جب دل میں اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک ہوتی ہے تو ٹیمپریچر 54 ہو تو کیا، 44 ہو تو کیا، 34 ہو تو کیا، 24 ہو تو کیا، ارے ٹیمپریچر 24 ہو تو کیا، اگر دل میں اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک ہے تو سماعتوں کا ٹیمپریچر 14 رہنا چاہیے۔
یا علی یا علی صلی اللہ علیہ وسلم. بس منزل آخر ہے. قدرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو تاثیریں رکھی ہیں اشیاء میں، ان میں تبدیلی کا نام ہے قدرت. بھائی آگ کا کام جلانا ہے. جناب ابراہیم کے لیے نمرود نے آگ جلائی، لیکن وہ آگ جس کی تاثیر گرم تھی وہ ابراہیم کے لیے سرد ہو گئی. اسے کہتے ہیں قدرت. آگ کی تاثیر ہے گرم، لیکن اگر آگ سرد ہو جائے تو یہ بھی قدرت کی دلیل ہے. پتھر کی تاثیر ہے سخت ہونا، اگر علی کے عالم سے وہ نرم ہو جائے اسے بھی قدرت کی دلیل کہتے ہیں. میں نے عرض کیا اللہ نے ہر شے میں کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے، ہر مخلوق میں کوئی تاثیر ہے. حد یہ کہ دنوں تک میں تاثیر ہے، دنوں تک میں تاثیر ہے. کچھ دن مبارک ہوتے ہیں اور کچھ دن منحوس ہوتے ہیں. تاریخوں تک میں تاثیر ہے. بھائی کچھ تاریخیں ہوتی ہیں نیک اور کچھ تاریخیں ہوتی ہیں بد. بھائی شادی بیاہ میں تاریخیں دیکھی جاتی ہیں کہ اچھی تاریخ دیکھو. بڑے خطرناک کام کے لیے اچھی تاریخ دیکھی جاتی ہے نا. ایک بہت بڑا رسک لینا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی آپ کے ذہن کو بوجھ کو ذرا سا ہلکا کر رہا ہوں تاکہ بس آخری بات سے جڑ جائے. تو کیلنڈرز میں یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ نحس ہے، یہ ساد ہے. تاریخیں بھی منحوس ہوتی ہیں اور سب سے منحوس تاریخ مانی جاتی ہے 3. اس عدد کے مقدر میں نحوست کو لکھ دیا گیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی 3 تاریخ ہوتی ہے منحوس، 3 تاریخ ہوتی ہے نحس. جب امام سے کسی نے پوچھا حضرت ہر مہینے کی 3 تاریخ منحوس کیوں ہوتی ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ جب جناب آدم و حوا کو جنت سے زمین پر بھیجا، اللہ نے جنت کا لباس واپس لیا. فرمایا وہ 3 تاریخ تھی، وہ تیسری تاریخ تھی. چونکہ تیسری تاریخ آدم کے لیے نحس ہوئی، لہذا اولاد آدم کے لیے بھی وہ مبارک نہیں ہے. تو بھائی 3 تاریخ کی نحوست کا سبب ہے آدم کا جنت سے نکالا جانا، لباس جنت کا واپس لیا جانا. لیکن اسے کیا کیجئے کہ جب مدینے میں 3 شعبان آئی، بھائی آ جائے تجیب لے آئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئیے ادھر تیرا بھائی جب مدینے میں 3 شعبان آئی تو جس تاریخ کو آدم سے لباس جنت واپس لیا گیا، اسی دن حسین کے گہوارے کے ہاتھوں سے فطرس کو بالوں پر کا تحفہ واپس دیا گیا. ارے جس تاریخ کو آدم کو جنت سے نکالا گیا، اسی تاریخ کو حسین کے صدقے میں فطرس کو آسمان پر بلایا گیا، سمجھایا تم وہ ہو جن پر دنوں کا اثر ہے، ہم وہ ہیں جن کا دنوں پر اثر ہے. سمجھا؟ سنیے گا بھائی، قدرت کیا ہے؟ تاثیر کو تبدیل کر دینا، یہ قدرت کہلاتی ہے. مولا حسین نے 3 تاریخ کہلاتی ہے منحوس، مگر امام حسین کے صدقے میں فطرس کے لیے وہی تاریخ مبارک بن گئی. 2 تاریخیں مہینے میں منحوس مانی جاتی ہیں، ایک 3 اور ایک 13. وہ جو انگریز بہت پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، بہت ایجوکیٹڈ، بہت براڈ مائنڈڈ، وہ بھی 13 کو منحوس مانتے ہیں. 2 تاریخیں منحوس مانی جاتی ہے، 3 اور 13. اللہ رے قدرت اہل بیت، اللہ رے اختیار اہل بیت. ارے 3 کو بیٹے نے مبارک بنایا، 13 کو باپ نے مبارک.
فرمایا آپ نے 3 شعبان کو مولا حسین کی وجہ سے برکت مل گئی اور 13 رجب کو خانہ کعبہ میں مولا علی کی آمد، ورنہ یہ 3-13 یہ تو محاوروں میں شامل ہے، انہوں نے محاوروں تک کو بدل دیا۔ بھئی اہل بیت کا اختیار یہ ہے کہ انہوں نے محاوروں تک کو تبدیل کر دیا۔ لوگ کہتے صاحب ہمیں بیٹھے بیٹھے یہ مل گیا، ارے شب ہجرت علی کو لیٹے لیٹے مرضی مل گئی۔ بات محاوروں کی آئی ہے تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ محاوروں کی حقیقت کو تبدیل بھی انہوں نے کیا ہے، اور بہت سے محاورے عباس میاں ایسے ہیں کہ اگر اہل بیت کے فضائل کا آئینہ نہ ہو، تاریخ اسلام نہ ہو سامنے، تو محاورے سمجھ میں نہیں آتے۔ مثال کے طور پر 4 چاند لگانا، 4 چاند کیسے لگائے جاتے ہیں؟ جناب ام البنین کی گود نے بتائے ایسے لگائے۔ سنیے گا، 4 چاند کیسے لگائے جاتے ہیں؟ جناب ام البنین کی گود نے بتایا ایسے لگائے جاتے ہیں۔ جنگل میں منگل ہونا، جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے؟ اعلان قدیر نے بتایا ایسے ہوتا ہے۔ سنیے گا، سکے کا چلنا یہ بھی محاورہ ہے، ان کی خطابت کا سکہ چل رہا ہے، ان کی شاعری کا سکہ چل رہا ہے، ان کی حکومت کا سکہ چل رہا ہے۔ میں بہت زیادہ آج چیخ اس لیے نہیں رہا ہوں کہ یہ دشمن آواز، یہ میری آواز کھینچنے پر تلا ہے اور میں اپنی آواز بچانے پر تلا ہوا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ بڑی انڈکلیئرڈ جنگ ہو رہی ہے جو آپ کو نہیں پتا، جس سے میں اس پر برسر پیکار ہوں۔ تو سکہ چلنا، سکہ چلنا کسے کہتے ہیں؟ ان کی حکومت کا سکہ، ان کی خطابت کا سکہ، ان کی شاعری کا سکہ۔ ارے بھائی سکہ کیسے چلتا ہے؟ 8ویں امام کے امام ضامن نے بازو پہ آگے بتایا۔ بھائی امام ضامن کے سکے نے بتایا ایسے چلتا ہے۔ کیا پر امام چچا ایک محاورہ اور بھی ہے، گڑے مردے اکھاڑنا۔ گڑے مردے کیسے اکھاڑے جاتے ہیں؟ آخری امام آ کے بتائیں گے ایسے۔ دن میں تارے نظر آنا، دن میں تارے کیسے نظر آتے ہیں؟ جنگ احد میں پہاڑ کی چوٹیوں نے بتایا ایسے نظر آتے ہیں۔ ارے کیا رہا آپ نے بھائی، سمجھے ہی نہیں بہت سے لوگ۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ صحابہ کو ستارہ کہا جاتا ہے نا۔ ناچ نہ آوے آنگن ٹیڑھا، ناچ نہ آوے آنگن ٹیڑھا کسے کہتے ہیں؟ خیبر میں سردار نے کہا لشکر بھاگا، لشکر نے کہا سردار بھاگا، اسے کہتے ہیں۔ صلوات ہے دے محمد وعلی محمد۔ تو دیکھیں بات کہاں سے کہاں تک آگے، بس اب آپ جا کے متوجہ ہوئے اور اب میں پڑھنے پہ آمادہ ہوا اور گفتگو تمام ہوئی۔ موضوع ہے قرآن اور کربلا۔ میں عرض کر رہا تھا، آپ حضرات نہیں آئے تھے، کہ قرآن میں اللہ نے اپنی 2 صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے صفت رحمت اور ایک ہے صفت قدرت۔ اللہ نے صفت رحمت کو بھی ایک جسم دیا جسے رحمت للعالمین کہا گیا، صفت قدرت کو بھی ایک جسم دیا جسے مظہر العجائب کہا گیا۔ اب قرآن نے یہ دونوں صفتیں سنائی ہیں۔ ان 2 صفتوں کو اگر سب سے وضاحت کے ساتھ سمجھنا ہے تو کربلا کو دیکھنا پڑے گا۔ بھائی اللہ کی رحمت کیا ہے یہ بھی کربلا نے بتائی، اللہ کی قدرت کیا ہے یہ بھی کربلا نے بتائی۔ بھائی مولا حسین نے حر کو معاف کر کے صفت رحمت سمجھائی اور نو کے نیزہ پر قرآن پڑھ کے صفت قدرت سمجھائی۔ صلوات ہے دے محمد وعلی محمد۔ قرآن کو کربلا سے سمجھنا پڑے گا۔ بھائی قرآن کی گہرائیاں، قرآن کے راز و رموز، قرآن کے عرفانیات کو سمجھنے کا ذریعہ کربلا ہے۔
जब तक करबला को नहीं समझा जाएगा कुरान समझ में नहीं आएगा। और उसकी सबसे बैयन दलील यह है कि जनाब हुर ना वाकिफ कुरान नहीं थे। भाई बाकायदा आज से मौजू का आगाज हो गया, इंशाल्लाह कल परसों नरसों इसकी वजाहत होगी और कुछ नौजवान यहां से लेके जाएंगे। जनाब हुर ना वाकिफ कुरान नहीं थे, वाकिफ कुरान थे, कारी कुरान थे। जनाब हुर आलिम कुरान थे, वाकिफ कुरान थे, कारी कुरान थे। लेकिन जब तक हुर कुरान पढ़ते रहे, चाहे जैसे सुनिएगा, जब तक हुर कुरान पढ़ते रहे, हुर रहे। जब सुबह आशूरा करबला को समझ गए तो अलैहिस्सलाम बन गए। करबला को समझ के कुरान समझा जाता है। जब जनाब हुर करबला को समझे तो कुरान को समझे कि कुरान में वो कौन है जिसकी इताअत का हुक्म है, वो कौन है जो शामिल सादिकीन हैं, वो कौन है जो फिल कुरबा के मिज़दाक हैं, वो कौन है जिनकी इताअत का हुक्म दिया जा रहा है। ये करबला ज़हूर समझे हैं। बस अजीज़ों, आज की गुफ्तगू तमाम हुई और फिर से एक बार गुजारिश की जाती है कि प्रशासन की जानिब से और अवाम की जानिब से भी मौला हुसैन मज़लूम की मजलिसों में बड़ा ताउन मिलता है। हमारा आपका भी फ़र्ज़ है कि हम अपनी जो गाड़ियों से आते हैं तो गाड़ियों को यतीम खाने की पार्किंग में खड़ा करें ताकि रास्ता बिलाक न होने पाए, आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जहमत ना हो। खुसूसन जो मरीज़ गुजरते हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लिहाजा रोड के ऊपर गाड़ियां न खड़ी की जाएं। यतीम खाने की पार्किंग में गाड़ियों को आप पार्क कीजिए, उसका इंतज़ाम है। थोड़ी सी जहमत ज़रूर होगी लेकिन इसका अज्र आपको मादर हुसैन अता फरमाएंगे। मौला आपको सलामत रखें कि चांद रात से आप रो रहे हैं। इस गर्मी में, इस हफ्स में आपने मजलिसों में जाना तर्क नहीं किया। मौसम ने मोहब्बत हुसैन पे असर नहीं डाला। चांद रात से मुसलसल इस अज़ा खाने से उस अज़ा खाने में, उस अज़ा खाने से उस अज़ा खाने में। मैं आपसे पूछता हूँ, अशरे अव्वल तो गुजर गया, आज 16 मुहर्रम है, इतनी बड़ी तादाद में आप क्यों आए हैं? तो एक ही जवाब है कि इसलिए आए हैं कि एक बीबी चक्की चला रही थी, एक बच्चे ने उसके गले में बाहें डाली, आंसू के कतरे मां के हाथों पर गिरे, देखा बेटा रो रहा है, आवाज दी हुसैन आप रो रहे हैं। कहा अम्मा आज मस्जिद में बड़ी अजीब बात हुई। का क्या बात हुई? का एक जानू पे हम थे, एक पर भैया हसन थे, लेकिन नाना ने भैया हसन का रुखसार चूमा और जब हमने दहन बढ़ाया तो उन्होंने अपने होठ हमारे गले पर रख दिए। अम्मा नाना ने कई बार यह अमल किया, हालांकि इससे पहले जो भैया हसन के साथ करते थे वही हमारे साथ, लेकिन आज रवैया बदला हुआ था। उनके रुखसारे पर प्यार किया, हमारे गले पर होठ रख दिया। माँ उठी, सर पर चादर डाली, बेटे का हाथ पकड़ा, मस्जिद में आई, बाप को सलाम किया, जवाब दिया। कहा बाबा मेरा हुसैन रो रहा है। आवाज दी हाँ सैयदा हमें मालूम है हुसैन रो रहे। अबुल हसन को बुलाओ। अबुल हसन सैयदा के दाई जानिब बैठ जाइए, बेटा हसन अपनी अम्मा के बाई जानिब बैठ जाओ, आओ हुसैन हमारी गोद में आओ। फिर आवाज दी सैयदा तुमने पूछा है कि ये रो रहा है और हमने इसके गले पर होंठ क्यों रखे? तो आज जिस गले पे हमने होंठ रखे हैं कल इसी गले पर कुंद खंजर फेरा जाएगा, सूखी रगे खंजर से काटी जाएगी। आवाज दी बाबा ये वाकया कब होगा? का ना हम होंगे ना तुम, ना अली होंगे ना हसन। बीबी ने एक सवाल किया था, बाबा अरे मेरे लाल पर रो। ए जनाब सैयदा देखिए, अल्लाह का वादा देखिए, इतनी बड़ी तादाद में अशरा अव्वल में रोने के बाद भी इतना बड़ा मजमा रोने के लिए आ गया, इसलिए कि इनसे पहले एक दुखिया बीबी टूटी पसलियां पकड़े हुए मजलिस पे आ जाती है। समझा? देखिए एक बात मैं बहुत पढ़ता रहता हूं कि अक्सर फजाइल में यह देखने को मिलता है कि दो लोग मजलिस से उठे चले गए, हम फजाइल पढ़ रहे हैं, चार आदमी उधर खड़े थे चले गए।
فضائل میں اکثر لوگ کسی کے پیر میں تکلیف ہو گئی, کسی کو کوئی ضرورت محسوس ہوئی, چلا جاتا ہے. آپ نے نہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی مصائب کے دوران جاتا نظر آئے, بلکہ جو نہیں بھی ہوتے وہ بھی مصائب کی آواز سن کے آ جاتے. یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کا رونے سے دل بھرا نہیں ہے. اللہ اکبر, آپ اتنا روئے ہیں مگر آپ کا دل رونے سے نہیں بھرا. حالانکہ آپ نے مصائب سنے ہیں, آپ نے عباس کے کٹے بازو دیکھے نہیں, آپ نے اکبر کے سینے کا نیزہ دیکھا نہیں, آپ نے قاسم کا لاشا پامال ہوتے دیکھا نہیں, آپ نے مولا حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چلتے دیکھا نہیں, آپ نے سنا ہے. عزیزوں, مجھے ہاتھ جوڑ کے میں پوچھتا ہوں, جب آپ کا سن کے یہ عالم ہوتا ہے, ہائے وہ شہزادی جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کے گلے میں خنجر چلتا ہوا دیکھا. آپ سوچئے کیا عالم ہو, سن کے یہ عالم ہوتا ہے. اور ہم آپ تو ہم آپ. ایک واقعہ ہے پیغمبر اسلام کا, پیغمبر کا واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے تو پیغمبر نے کہا کہ بھائی میں جانے والا ہوں دنیا سے, اگر تم لوگوں میں سے کسی پر کوئی میرا حق ہو, کچھ باقی ہو, تو وہ فوراً مجھے بتائے, میں اس کا حق ادا کروں گا. تو لوگ خاموش تھے کہ یا نبی اللہ, آپ نے سب کا حق ادا کر دیا, آپ کا کس کے اوپر اب کچھ باقی ہوگا؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا یا نبی اللہ, میرا ایک حق آپ کے اوپر ہے. کہ کیا حق ہے؟ کہ ایک دن آپ اپنی سواری پر بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے درے سے اپنی سواری کو مارا, تو وہ درہ سواری کے لگنے کے بجائے میری پیٹھ پر لگا, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. اب سارا مجمع بڑی حیرت میں تھا کہ ایک ایسا شخص ہے جو نبی سے یہ کہہ رہا ہے. تو نبی نے لوگوں کو چپ کیا, خاموش کیا کہ نہیں, یہ کہہ رہا ہے تو اس کو قصاص لینے کا حق ہے, میرا درہ اگر اس کے لگائے تو قصاص لینے کا حق ہے. تو نبی نے کہا ٹھیک ہے, قصاص دینے کے لیے میں تیار ہوں. تو کہا یا نبی اللہ, قصاص کس طرح پورا ہوگا؟ نبی نے غلام سے کہا جاؤ وہ درہ لے کے آؤ جو لے کے میں اپنی سواری پہ بیٹھتا تھا. بلال اندر گئے, جناب سیدہ نے دیکھا کہ بلال درہ لے کے باہر جا رہے ہیں. سیدہ نے کہا بلال یہ درہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہا بی بی, ایک شخص آیا ہے جو آپ کے بابا سے کہہ رہا ہے کہ اس کے پیٹھ پہ آپ کے باپ کے ہاتھ سے ایک درہ لگ گیا تھا, وہ بدلہ لینا چاہتا ہے. جیسے ہی جناب سیدہ نے یہ دیکھا, ایک مرتبہ چیخے مار کے روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی کہ میرے بابا کے لیے کوئی درہ لے کے جا رہا ہے. اے بی بی, حالانکہ وہ درہ آپ کے باپ کی پشت پر لگا نہیں, خالی آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا کے لیے درہ لے جایا جا رہا ہے, آپ کا یہ عالم ہو گیا. ارے کربلا میں کیسے دیکھا ہوگا کہ 4 برس کی سکینہ کے درے مارے جا رہے ہیں, سید سجاد کے تازیانے مارے جا رہے ہیں. آپ احساس کریں. دیکھیں میں پڑھتا ہوں, سخت مسائل بھی پڑھتا ہوں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ احساس کو جگہ جگہ کے مسائل پڑھے جائیں. سخت مسائل پڑھنے سے پرہیز کیا جائے. اس لیے میں اشارتاً بات کرتا ہوں. آپ سنتے ہیں بہت سی چیزیں, ہم آپ سنتے ہیں, مگر بہت سی چیزیں ہم سمجھتے نہیں ہیں. ابھی میں نے کہا کہ درہ, چوتھے امام کے درے نہیں مارے گئے, چوتھے امام کے تازیانے مارے گئے. آپ کو معلوم ہے درے اور تازیانے کا فرق کیا ہوتا ہے؟ آج شاید مجلس یہیں تمام ہو جائے گی, اگر آپ سمجھ گئے تو بہت ہوگا. دیکھیں درے اور تازیانے کا فرق یہ ہوتا ہے کہ درہ جو ہوتا ہے وہ رسی میں بٹے ڈال کے, وہ رسی کا ہوتا ہے جسے کوڑا کہتے ہیں, کبھی کبھی چمڑے کا بھی ہوتا ہے. لیکن تازیانہ یہ بنائے لفظ تازی سے, تازی گھوڑوں کو کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے تازی کہتے ہیں گھوڑے کو. یہ تازیانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تازیانہ وہ ہوتا ہے جو ان گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قابو میں نہیں آتے. یہ نہ رسی کا ہوتا ہے نہ چمڑے کا ہوتا ہے, یہ لوہے کا ہوتا ہے, اس میں کانٹے لگے رہتے ہیں. اور جو سنیے گا, تازیانہ لوہے کا ہوتا ہے جس میں کانٹے لگے ہوتے ہیں. آپ سنتے ہیں کہ سید سجاد کے تازیانے مارے گئے,
ارے اگر آپ تازیانے کو دیکھیں اور تصور کریں کہ جس سے گھوڑوں کو مارا جاتا تھا وہی سید سجاد کے سنیے مجلس تمام کر رہا ہوں 5 منٹ. پھر ہم ایک لفظ اور سنتے ہیں، ایک لفظ اور سنتے ہیں کہ جب مولا حسین جناب علی اصغر کو لے کے آئے تو جناب ام رباب نے کہا تھا میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کاش آپ سمجھ جائیں. بی بی ام رباب نے کہا تھا کیا تمہارے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں قبلہ بیٹھے ہیں مولانا عباس ناصر سعید صاحب، ایک لفظ ہوتا ہے ذبح اور ایک لفظ ہوتا ہے نہر. ایک لفظ ہوتا ہے ذبح اور ایک ہوتا ہے لفظ نہر. چھوٹے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور بڑا جانور نہر کیا جاتا ہے. اونٹ ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ نہر کیا جاتا ہے. کاش میرے مولا میری اس بات کو اپنے عزاداروں تک پہنچا دے اور یہ ان کے لیے آنسوؤں کے اضافے کا سبب بنے. چھوٹے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ نہر کیا جاتا ہے. جناب ام رباب نے زخم دیکھ کے کہا کیا میرے لال تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بھائی اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ جس تیر سے بڑے جانوروں کو مارا جاتا تھا سب سے چھوٹے شہید کو اسی تیر سے نہر کر دیا گیا. ارے میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی ماشاءاللہ نہر کیے جاتے ہیں؟ بس 2 منٹ مجلس تمام ہو رہی. مقصد مجلس یہی آنسو ہے. اسی لیے مولا حسین نے کہا تھا کہ میرے شیعوں کاش تم ہوتے تو دیکھتے مجھے کربلا میں رولا رولا کے مارا گیا. جناب ام رباب سے علی اصغر کو گود میں لیا، پشت خیمہ پر پہنچے. ایک مرتبہ ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے ابھی چلنے کو تھے کہ کسی نے سلام کیا. مولا حسین نے دیکھا قاصد صغرا کھڑا ہے. اس نے کہا کہ تم نے کہیں سبت پیغمبر کو دیکھا ہے؟ تو یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں. آقا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. ایک مرتبہ اس نے سر سے پاؤں تک، عملیت تمام کر رہا ہوں، سر سے پاؤں تک مولا حسین کو دیکھا. وہ ایک عجب جملہ کہا آپ حسین ہیں؟ کہا میں حسین ہوں. تو کہا نہیں آپ حسین نہیں ہیں. آپ حسین نہیں ہے. مولا حسین نے کہا تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں حسین نہیں ہوں؟ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں مدینے سے چلا تو مولا حسین کی بیمار بیٹی ملی اور اس نے مجھے خط دیا اور کہا یہ جب عراق جانا ہو میرا بابا ملے تو میرا خط دے دینا. تو میں نے کہا تھا بی بی میں نے کبھی آپ کے بابا کی زیارت نہیں کی، میں بد نصیب ہوں، میں نے آج تک آپ کے بابا کو دیکھا نہیں، میں پہچانوں گا کیسے کہ آپ کے بابا کون ہیں؟ تو مولا حسین کی بیمار بیٹی نے مجھے اپنے بابا کی کچھ پہچانیں بتائی تھی. مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بابا کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ میرے بابا کے دائیں جانب 18 برس کا علی اکبر ہوگا. عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے کہ میرے بابا کے دائیں جانب 18 برس کا اکبر ہوگا، بائیں جانب 13 برس کا یتیم ہوگا، میرے بابا کے پیچھے 32 برس کا میرا چچا عباس ہوگا. ارے آپ حسین نہیں ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ عباس ہے. ماشاء اللہ آواز بلند ہے. آپ کے پاس نہ اکبر ہیں، نہ قاسم ہے، نہ عباس ہے. آواز قاصد صغرا، وہ نہر کے کنارے جس کے بازو قلم ہے وہ میرا عباس ہے، وہ جس کے لاشوں کے ٹکڑے بکھرے ہیں وہ میرا قاسم ہے، اور وہ جو سینے پر ہاتھ رکھے ہے وہ میرا اصغر ہے، وہ میرا اکبر ہے. قاصد صغرا نے پنجوں پر ٹک کے اپنے کو بلند کیا، خیمے کی جانب دیکھا. امام نے کہا تیری مجال، ارے میرے ہوتے میرے خیموں کی طرف دیکھے. کہا بیمار نے ایک پیغام زبانی دیا تھا
کہ در خیمہ پہ دیکھنا ایک چھوٹا سا بچہ گھٹیوں کے بل چلتا نظر آئے گا. آبادی خیمے کی طرف نہ دیکھ، ہمارے چہرے کی طرف دیکھ. یہ ہمارے اصغر کا لہو ہے، وہ ہمارے اکبر کا لاشا، وہ ہمارے ابا. Oh